ناول دل سنبھل جا ذرا، رائٹر خانزادی، قسط نمبر 10۔ مینال ماہم کا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ماہم کا رویہ ایسا کیوں ہے اس کے ساتھ۔ مینال بیٹا آرام کر لو کچھ دیر، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، مسز ملک مینال کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں ممی، میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میڈیسن کھائی ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں اب اکیلی کیا کروں گی کمرے میں جا کر، آپ سب کے ساتھ بیٹھی رہوں گی تو دل لگا رہے گا میرا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں اچھا لگے، اور اگر کچھ کھانا ہے تو منگوا دوں؟ نہیں ممی، ابھی تو ناشتہ کیا ہے، دوپہر کو کھانا کھاؤں گی اب۔ مینال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ذرا اندر جا رہی ہوں آپ کی بڑی ماما کے ساتھ حیدر، ماہم اور بابی کے روم سیٹ کروانے۔ تب تک آپ دادو کے پاس ہی رہنا، اور حیدر بھی ہے یہاں، کوئی کام ہو تو اس کے ہاتھ پیغام پہنچا دینا۔ جی ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں یہیں ہوں۔ دونوں اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ مینال دادو کے پاس بیٹھی رہی۔ حیدر اپنے فون پر مصروف تھا، تبھی ہانی وہاں آ گئی۔ اے چنکو، اکیلے اکیلے کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر؟ ہانی اسے پھر سے تنگ کرنے لگ پڑی تھی۔ اور تم کیا ہو بن بلائی مہمان؟ جب دیکھو یہاں پڑی رہتی ہو، جاؤ اپنے گھر واپس، مفت کا مال کھا رہی ہو یہاں بیٹھ کر۔ وہ بھی حیدر تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں میں سے تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے میرے یہاں رہنے سے؟ تمہارے گھر نہیں بیٹھی میں، جو باتیں سنا رہے ہو۔ مہمان ہو، مہمانوں کی طرح رہو، کھاؤ پیو اور چلتے بنو یہاں سے۔ ہانی اپنی اتنی عزت افزائی پر تپ چکی تھی۔ او میڈم، مہمان مہمان تم ہو، حیدر نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ کھاؤ پیو اور نکلو یہاں سے، اور تمہاری یادداشت اگر کمزور ہو گئی ہو تو بتا دوں، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ امید ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی، اب جاؤ، نکلو یہاں سے، میرا دماغ مت خراب کرو۔ تم تو فارغ ہو لیکن میں بہت بیزی ہوں، اور آئندہ مجھے چنکو کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب میں بچہ نہیں رہا جو تمہاری باتیں برداشت کر لوں گا، سمجھی؟ حیدر اسے انگلی دکھا کر وارن کرتے ہوئے گارڈن کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہانی وہیں بیٹھی رہ گئی، اور چند پل گزرنے کے بعد پیر پٹکتی ہوئی ایک نظر دادو کے پاس بیٹھی مسکراتی مینال پر ڈالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آنے دو آج حنان کو، اس سے بات کرتی ہوں، جو کرنا ہے جلدی کرے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، جس کو دیکھو مجھے ہی ذلیل کر رہا ہے۔ مجھے بھی اس گھر میں ایک مقام چاہیے، آخر کب تک میں یہاں مہمانوں کی طرح رہوں گی؟ آج حیدر نے بات کی ہے، آہستہ آہستہ سب کو باتیں آ جائیں گی۔ نہیں، بہت ہو گیا، اب مجھے بات کرنی ہی پڑے گی۔ ہانی انہی سوچوں میں گم کمرے میں ٹہل رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہم مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ ارے آؤ بیٹھو ماہم، تمہیں کب سے دروازہ ناک کرنے کی ضرورت پڑنے لگی میرے کمرے میں آنے کے لیے؟ آفٹر آل بچپن کے دوست ہیں ہم، تم، میں، حنان اور حیدر۔ ماہم مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں بچپن کے دوست ہیں ہم، لیکن دیکھو کتنا کچھ بدل چکا ہے اب۔ حنان کو ہی دیکھ لو، اس نے مجھ سے ٹھیک سے بات تک نہیں کی صبح سے، ماہم افسردگی سے بولی۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو ماہم، حنان نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ پہلے تو اس لڑکی سے زبردستی نکاح کیا، اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا، اور اب جب سے اسے چوٹ لگی ہے اس کے سوا اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ہانی جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی تھی۔
ہانی جانتی تھی کہ ماہم حنان کو پسند کرتی تھی، اور اس کی باتوں سے اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ حنان کے نکاح کی خبر سن کر وہ ٹوٹ چکی ہے۔ اسی لیے ہانی اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی تاکہ اس کے دل میں بھی منال کے لیے نفرت پیدا کر سکے۔ یہ لڑکی ملی کیسے حنان کو؟ میرا مطلب ہے کہ حنان کیسے اس کے چکر میں پڑ گیا؟ ماہم بہت رازدارانہ انداز میں ہانی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ ثانیہ کا کیا دھرا ہے، اس کی غلطی کی سزا ملی ہے حنان کو، یہ ثانیہ کی نند ہے۔ اس کے شوہر سے بدلہ لینے کے چکروں میں اس سے نکاح کر لیا حنان نے غصے میں آ کر، اور اب بدلہ ودلہ سب بھول چکا ہے حنان، اب تو بس دن رات اس کی خدمتوں میں گزرتے ہیں اس کے، اور تو اور اس کو مہنگا ترین فون بھی گفٹ کر دیا۔ ہانی ساری باتیں ماہم کے سامنے کھول رہی تھی، سوائے اپنی اور حنان کے درمیان ہوئی باتوں کے۔ بہت چالاکی سے اسے اپنی چال چل رہی تھی وہ، اور تو اور احسن کو بھی نہیں چھوڑا اس مڈل کلاس لڑکی نے، اسے بھی اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے اس نے۔ تمہارے وہ ڈاکٹر بھائی صاحب بھی اس لڑکی کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ماہم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہانی کے اس انکشاف پر۔ نہیں، احسن بھائی ایسے نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہانی۔ ماہم جلدی سے احسن کے حق میں بول پڑی۔ جانتی ہوں تمہیں یقین نہیں آئے گا میری بات کا، مجھے بھی نہیں یقین آیا تھا پہلے، یہ دیکھو۔ ہانی فون میں سے منال اور احسن کی وہی تصویریں ماہم کو دکھا رہی تھی جو اس نے حنان کو دکھائی تھی۔ اب تم خود ہی دیکھ لو دونوں کے چہرے پر جو حیا کے رنگ بکھرے پڑے ہیں، یہ تو دو چاہنے والوں کے چہروں پر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اگر ایسی بات تھی تو تم نے یہ تصویریں حنان کو کیوں نہیں دکھائیں؟ ماہم دنگ رہ گئی یہ تصویریں دیکھ کر، اسی لیے بول پڑی۔ اگر میں یہ تصویریں حنان کو دکھا دیتی تو اس گھر میں طوفان آ جاتا، حنان اور احسن کے درمیان جھگڑا ہو جاتا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے دو بھائی جدا ہوں، اسی لیے میں نے یہ راز اپنے سینے میں چھپائے رکھا۔ میں گئی تھی احسن کو سمجھانے، مگر اس نے الٹا مجھے ہی دھتکار کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگا تم جھوٹا الزام لگا رہی ہو منال پر۔ میں پھر کیا کرتی، چپ چاپ واپس آ گئی وہاں سے۔ آج تم سے یہ ساری باتیں کر کے میرے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا ہے۔ بہت اچھا کیا تم آ گئی، اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نہیں دیکھ سکتی حنان کو کسی اور کا ہوتے ہوئے، میں نے تو ہمیشہ حنان کے ساتھ تمہیں سوچا تھا۔ لیکن حنان نے یہ ٹھیک نہیں کیا، ہانی اپنی چال چل چکی تھی۔ ہانی کی بات پر ماہم کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ حیران کن نظروں سے ہانی کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ ماہم کو یکٹک اپنی طرف دیکھتے پایا تو ہانی مسکرا دی۔ ایسے مت دیکھو، مجھے سب پتا ہے تم حنان کو پسند کرتی ہو، اور حنان نے تمہارا دل توڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہم دونوں مل کر اس لڑکی کو نکالیں گی، اس گھر سے بھی اور حنان کی زندگی سے بھی۔ اگر تم میرا ساتھ دو گی تب ہی ممکن ہوگا یہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ حنان بہت دور جا چکا ہے، اب واپس لانا ممکن نہیں، ہماری کوشش بیکار ہے۔ میں اس کام میں نہیں پڑنے والی، ماہم نے اسے انکار کر دیا۔ چھوڑو یہ سب، آؤ گارڈن میں چلتے ہیں، جھولا جھولتے ہیں۔ ماہم جان بوجھ کر بات پلٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے ماہم، جیسے تمہاری مرضی، ویسے اگر تمہیں میری بات سمجھ آ جائے تو بتا دینا، میں ہر وقت تیار ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ ہانی اپنی چال ناکام ہوتے دیکھ آخر تیر لگاتے ہوئے بولی۔ چلو چلتے ہیں گارڈن میں۔ دونوں نیچے کی طرف بڑھ گئیں اور گارڈن میں چلی گئیں جھولا جھولنے۔ حیدر پہلے سے ہی جھولے پر برجمان تھا۔ ماہم نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بنا لیٹا رہا۔
آخر کار وہ دونوں وہیں سے واپس پلٹ گئیں اور دادو کے پاس بیٹھ گئیں، چیئرز گھسیٹتے ہوئے۔ دادو کیسی ہیں آپ؟ ہانی دادو کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ دادو نے پہلے تو ایک نظر اوپر سے نیچے تک ہانی پر ڈالی، پھر بول پڑی، تجھے یاد آ گئی دادو کی؟ کتنی بار کہا ہے تجھے کہ ڈھنگ کے کپڑے پہنا کر، گھر میں جوان لڑکے ہیں، پر تم تو سنتی ہی نہیں، مردوں والا لباس پہن کر گھومتی رہتی ہو دن بھر۔ آنے دے تیری ماں کو، اس کی بھی خبر لیتی ہوں میں، تجھے سمجھاتی نہیں وہ؟ اب منال اور ماہم کو ہی دیکھ لو، مجال ہے جو کبھی ایسے کپڑے پہنے ہوں، اور ایک تم ہو جو میری ایک نہیں سنتی۔ دادو تو ہانی پر ایسے برسی جیسے کوئی پرانا حساب رہتا ہو اس پر۔ ماہم ہنس رہی تھی ہانی کی آؤ بھگت پر۔ ہانی نے اسے گھورتے ہوئے کوہنی ماری، اور تیرے کیوں دانت نکل رہے ہیں؟ اب ماہم کی باری تھی۔ ہانی کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ارے نہیں دادو، میں تو ایسے ہی۔ چھوڑے نا آپ، یہ ہانی نہیں سدھرنے والی، اسے ایسے کپڑے پہننے کی عادت ہے، آپ اپنا بی پی ہائی نہ کریں۔ ماہم نے جلدی سے اپنا پلو جھاڑا، مبادا کہیں دادو اسے بھی دو چار کھڑی کھڑی نہ سنا دیں منال کے سامنے، اسی لیے اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ ماہم کو وہاں سے کھسکتے دیکھ ہانی نے بھی پانی پینے کے بہانے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ منال وہاں چپ چاپ بیٹھی تھی، سب سے لا تعلق۔ اسے ان دونوں میں سے کسی میں بھی انٹرسٹ نہیں تھا، اسی لیے اس نے کسی بھی بات میں بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ حیدر فون پر مصروف مسکراتے ہوئے اندر کی طرف جا رہا تھا، تبھی دادو نے اسے آواز لگائی، اے کم بخت ادھر آ ذرا، کیا ہے فون میں؟ مجھے بھی دکھا۔ کس ماں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا؟ حیدر نے جلدی سے فون پاکٹ میں رکھا اور دادو کی ٹانگیں دبانی شروع کر دی۔ نہیں دادو، کچھ نہیں، دوست نے ایک فنی ویڈیو سینڈ کی تھی، وہی دیکھ رہا تھا، اور کچھ نہیں۔ دادو نے اسے کان سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ جو دوست ہے نا، دوست نہیں، ضرور کوئی سہیلی ہوگی، تبھی تو جلدی سے فون جیب میں ڈال لیا تو نے، سب سمجھتی ہوں میں۔ اوہ دادو پلیز میرا کان چھوڑ دیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو دیکھ لیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ دادو نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ اگر سچ بول رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے کوئی ایسی ویسی بات پتہ چلی تو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، دادو وارن کرنے کے انداز میں بولی۔ حیدر جلدی سے وہاں سے اٹھ کر کرسی پر جا کر بیٹھ گیا کہ کہیں پھر سے اس کی شامت نہ آ جائے۔ منال مسکرا دی حیدر کی اس حرکت پر۔ کیا دادو، آپ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیں نا بھابھی بھی ہنس رہی ہیں، آپ نے میری نئی نویلی بھابھی کے سامنے انسلٹ کر دی میری۔ حیدر منہ پھلاتے ہوئے بولا۔ ہاں تو صحیح ہے نا، اسے بھی تو پتہ چلے کرتوت تمہارے، یعنی اکلوتے دیور کے۔ دادو نے جواب دیا تو حیدر مسکرا دیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، دادو یہ کھانا کب ملے گا؟ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ صبح کا ناشتہ کیا ہے، اب چوہے دوڑ رہے ہیں پیٹ میں۔ حیدر پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اپنی ماں اور چچی سے پوچھ، اب مجھے کیا پتا بھلا۔ لو آ گئیں دونوں۔ دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر دادو بولی، چچی جان کھانا کب ملے گا؟ بہت بھوک لگی ہے۔ حیدر بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ کھانا تیار ہے، بس ابھی لگواتی ہوں، کہتے ہوئے مسز ملک اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ چند منٹ بعد حنان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ لیں بھابھی، بھائی صاحب بھی آ گئے، دل نہیں لگتا نا ان کا آپ کے بغیر؟ حیدر مسکراتے ہوئے بولا۔ دادو نے گھورا تو حیدر چپ ہو گیا۔ اب کیا دادو، اب میں مذاق بھی نہ کروں، ایک ہی تو بھابھی ہے میری۔ حیدر منہ پھلاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، حنان کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ سب نے وعلیکم السلام کہا۔ حنان دادو کے گلے لگ گیا۔ میری پیاری دادو، بہت مس کیا آپ کو آج۔ وہ کہہ تو دادو سے رہا تھا، لیکن نظریں اس کی دادو کے پاس بیٹھے منال پر تھیں۔ منال حنان کو ایسے دیکھنے پر شرما کر نظریں جھکا گئی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
بس کر ڈرامے باز، سب سمجھتی ہوں میں، زیادہ مکھن نہ لگا مجھے، پہلے تو تجھے میری کبھی یاد نہیں آئی۔ حیدر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ صحیح کہا دادو، بات کچھ اور لگتی ہے مجھے بھی۔ حیدر حنان کی طرف آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ حنان نے اسے گوری سے نوازا۔ بیٹا تجھے بعد میں بتاتا ہوں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ چلیں چھوڑیں اماں جان، مان لیں۔ بڑی امی مسکراتے ہوئے بولی تو حنان کی جان چھوٹی۔ میں ذرا چینج کر لوں، پھر آتا ہوں۔ کہتے ہوئے حنان اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ جاؤ مینال، کپڑے نکال کر دو جا کر اسے، ورنہ پھر سے واپس آ جائے گا کسی بہانے سے۔ دادو نے مسکراتے ہوئے کہا تو مینال اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مینال کمرے میں گئی تو ابھی کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر واپس مڑی۔ حنان مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیے کھڑا تھا۔ مینال پہلے ہی حنان کی نظروں سے پزل سی ہو رہی تھی، اب تو اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کون سے کپڑے نکالوں آپ کے؟ مینال گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ گھبراتے ہوئے وہ ایک ایک ہینگر الٹ پلٹ کر کے واپس رکھی جا رہی تھی۔ حنان نے پیچھے سے آ کر الماری بند کر دی۔ مینال جلدی سے پیچھے ہٹی اور الماری سے جا لگی۔ حنان نے اس کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ اب وہ مینال کے دونوں طرف ہاتھ رکھے اسے جانے سے روکے ہوئے تھا۔ مینال پسینے سے شرابور ہونے لگ پڑی۔ حنان نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ حنان پیچھے ہٹا تو مینال نے سکا سانس لیا۔ مینال دوبارہ الماری کی طرف بڑھی۔ نہیں مینال، مجھے چینج نہیں کرنا، ابھی آفس جانا ہے۔ آؤ نیچے چلتے ہیں کھانا کھانے، میں تو بس تمہیں میڈیسن کھلانے آیا تھا۔ مینال مسکرا دی۔ یہ رکھو فون، اپنے پاس ہی رکھنا، میں کال کرتا رہوں گا۔ مینال نے فون تھام لیا اور دونوں مسکراتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گئے۔ حنان خود اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہا تھا، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ صبح والی بات یاد آنے پر ایک نظر ساتھ چلتی مینال پر ڈالی اور خود ہی مسکرا دیا۔ سامنے سے کمرے سے باہر نکلتی ماہم نے یہ منظر دیکھا تو دل میں ایک درد سا اٹھا۔ کاش تم میرا نصیب ہوتے حنان، دل ہی دل میں سوچتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر نے جب مینال اور حنان کو مسکراتے ہوئے ایک ساتھ آتے دیکھا تو دادو کے کان میں سرگوشی کرنے لگ پڑا۔ دادو دیکھیں، حنان نے کپڑے چینج نہیں کیے، یہ تو بس بہانہ تھا، اصل بات کوئی اور تھی۔ اللہ خوش رکھے میرے بچوں کو، دادو نے دل سے دعا دی۔ ہٹ پیچھے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیسی باتیں کرتا ہے دادی کے ساتھ، تیرا بھی پتہ لگ جائے گا، وقت آنے دے تیرا۔ دادو نے الٹا اسے ہی سنا دی۔ حیدر کانوں میں انگلیاں ڈالتے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور کھانے سے انصاف کرنے لگ پڑا۔ باقی سب لوگ بھی کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے، لیکن حیدر کہاں چپ رہنے والا تھا۔ حنان تم تو کپڑے چینج کرنے گئے تھے نا؟ حیدر کی بات پر حنان کا نوالا گلے میں اٹک گیا۔ مینال نے جلدی سے پانی کا گلاس حنان کی طرف بڑھایا۔ حیدر مسکرا دیا۔ وہ ایکچولی مجھے آفس سے کال آ گئی تھی، واپس جانا ہے، اسی لیے چینج نہیں کیا میں نے۔ حنان حیدر کو گھورتے ہوئے بولا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی سوائے ماہم کے۔ کھانا کھانے کے بعد حنان میڈیسن مینال کو کھلا کر آفس کے لیے نکل گیا۔ حنان کے جاتے ہی حیدر کے فون پر میسج ٹون بجی۔ شام کو دیکھتا ہوں تجھے، ساتھ غصے والا ایموجی بھی تھا۔ حنان کا میسج پڑھ کر حیدر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اوکے بیبی، دیکھ لینا، ہاں ہاں ہاں، میسج سینڈ کر دیا۔ دادو کی نظر پھر سے حیدر پر پڑی۔ حیدر کی ہنسی کو بریک لگی، جلدی سے دادو کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ یہ کس کل موہی کے پیغام پڑھ پڑھ کر ہنس رہا ہے تو؟ دادو حیدر کو گھورتے ہوئے بولی۔ دادو یہ کل موہی نہیں، آپ کا موسٹ ہینڈسم پوتا ملک حنان تھا۔ حیدر دادو کے کان میں بولا۔
اچھا تو ایسا کیا کہہ دیا اس نے جو تیری بتی سی نکل رہی تھی اور ابھی تو یہاں سے گیا ہے جاتے ہی اداس ہو گیا تجھ سے؟ اداس تو اسے اپنی بیوی سے ہونا چاہیے تھا، دادو بھی رازدارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ حیدر بھی ہنس پڑا۔ ارے نہیں دادو، مجھ سے اداس نہیں ہوا، مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ تجھے شام کو پوچھتا ہوں آ کر۔ دھمکی کس لیے؟ کیا کر دیا تو نے؟ دادو حیرانگی سے بولی۔ وہی جو ابھی میں نے اس کی چوری جو پکڑ لی تھی سب کے سامنے کہ تم تو کپڑے چینج کرنے گئے تھے نا، کپڑے کیوں نہیں چینج کیے؟ اسی لیے اب مجھ معصوم کو دھمکی بھرے میسیجز موصول ہو رہے ہیں۔ دادو نے اسے گھورا۔ معصوم اور تو چل دفعہ ہو یہاں سے، شرم نہیں آتی بھائی کو تنگ کرتے ہوئے؟ دادو بولی تو حیدر ہنستے ہوئے وہاں سے گارڈن کی طرف بھاگ گیا۔ سامنے جھولے پر ماہم بیٹھی جھولا جھول رہی تھی۔ حیدر اس کی طرف بڑھا لیکن سامنے سے آتی ہانی سے ٹکرایا اور ہانی گئی سوئمنگ پول میں۔ او ہو، ماہم بھاگتی ہوئی آئی۔ حیدر یہ کیا کر دیا تم نے؟ ہانی باہر آؤ۔ حیدر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا جبکہ ہانی اسے گھور رہی تھی پانی میں کھڑی۔ حیدر 2 انگلیوں سے فلائنگ کس سینڈ کر کے آنکھ دبا کر ہینڈسم فن بے کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور جھولے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہانی پانی سے باہر آئی۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی، اوپر سے سردی تھی۔ ماہم جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ ہانی حیدر کی طرف سے، میں معافی مانگتی ہوں، تم جلدی سے چینج کر لو جا کر، کہیں بیمار نہ ہو جاؤ۔ ماہم گھبراتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے ماہم، تمہاری کوئی غلطی نہیں اس میں، وہ میرا ہی دھیان نہیں تھا، میں نے حیدر کو دیکھا ہی نہیں سامنے سے آتے ہوئے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ ہانی جلدی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر دور سے ہانی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہانی نے پلٹ کر اس کو گھورا تو حیدر کی پھر سے ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا مزہ چکھایا آج اس کو، دوبارہ پنگا نہیں لے گی مجھ سے۔ حیدر نے دیکھ لیا تھا ہانی کو سامنے سے آتے ہوئے، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے جا رہی تھی، اس کی نظریں نیچے تھیں، حیدر کو دیکھ نہیں سکی، اور اسی بات کا حیدر نے فائدہ اٹھایا اور جان بوجھ کر اس طرح ٹکرایا ہانی سے کہ وہ سوئمنگ پول میں جا گری۔ مینال صبح سے بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی، وہ بھی گارڈن میں آ گئی۔ ماہم وہیں بیٹھی تھی بینچ پر، ہانی بھی چینج کر کے آ گئی۔ مینال یوں ہی چلتے چلتے حیدر کے پاس پہنچی تو حیدر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیں بھابھی، بیٹھ جائیں آپ یہاں، چلتے چلتے تھک گئی ہوں گی۔ حیدر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں آپ بیٹھ جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ مینال نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں نہیں بھابھی، آپ بیٹھے، میں اندر جا رہا ہوں۔ حیدر نے کہا تو مینال بیٹھ گئی جھولے پر۔ ہانی اور ماہم نے یہ منظر بہت غور سے دیکھا۔ حیدر پاس سے گزرنے لگا تو ماہم نے اسے روک لیا۔ بات سنو حیدر، صبح جب میں نے تمہیں اٹھنے کو کہا تب تو نہیں اٹھے تھے تم، اب تو بڑی جلدی اٹھ گئے، کیا میری کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ کیا مسئلہ ہے ماہم؟ بھابھی ہیں وہ ہماری، تم کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو؟ تم سے کس نے کہہ دیا کہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے؟ تم بھی بیٹھ جاؤ جا کر ان کے ساتھ، دوستی کر لو ان سے۔ پاگلوں کے ساتھ رہو گی تو پاگلوں والی ہی باتیں کرو گی۔ حیدر کا نشانہ ہانی کی طرف تھا۔ میں چلتا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، نیند آ رہی ہے مجھے، کہتے ہوئے حیدر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مینال بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی تو اندر جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ حنان کی کال آ گئی اور وہ واپس بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، مینال کال پک کرتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، کیا ہو رہا ہے؟ حنان سلام کا جواب دیتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، بس گارڈن میں آئی تھی، ابھی اندر جانے کا سوچ رہی تھی۔ دھوپ بھی کم ہو گئی ہے، مینال نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کچھ دیر آرام کر لو کمرے میں جا کر، حنان تھوڑا مصروف سا بولا۔ نہیں اب نیند نہیں آ رہی، میں ابھی نیچے ہی بیٹھوں گی سب کے ساتھ، شام کو ہی جاؤں گی اوپر۔ اوکے، شام کو ملاقات ہوگی، ٹیک کیئر، کہتے ہوئے حنان نے فون بند کر دیا۔ مینال اندر جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ ماہم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ جی، مینال اسے سامنے کھڑے دیکھتے ہوئے بولی۔
سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ ماہم مینال کو گھورتے ہوئے بولی۔ جی میں کچھ سمجھی نہیں، مینال نے جواب دیا۔ سمجھ تو تم اچھی طرح گئی ہو، بہتر ہوگا کہ خود کو ٹھیک کر لو، یہ نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے تمہیں، ماہم کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مینال سمجھ نہیں پائی یہ کیا ہوا، ماہم نے کیوں کہا ایسے؟ سر جھٹکتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ اندر جا چکے تھے، مینال بھی اندر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ مینال انتظار کر رہی تھی حنان کا کہ وہ آئے تو کمرے میں جائے۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی، اس کی طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی، سر میں درد ہو رہا تھا، اوپر سے ماہم کی باتیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ماہم کا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو مینال کے جان میں جان آئی۔ ملک صاحب اور حنان اندر آئے، سب کو مشترکہ سلام کیا اور ملک صاحب اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ حنان وہیں بیٹھ گیا صوفے پر، ٹائی کھول کر گلے میں ڈال لی۔ جاؤ چینج کر لو جا کر پہلے حنان، بہت تھکے تھکے لگ رہے ہو۔ مسز ملک حنان کو ٹائی کھولتے دیکھ کر بولی۔ جی موم چلتا ہوں، کہتے ہوئے حنان اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ جاؤ مینال بیٹا کپڑے نکال دو حنان کو، مسز ملک حنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو مینال اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں گئی تو حنان اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور بڑے آرام سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ ویسے آپ کو دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے؟ مینال اس کے پاس کھڑی ہو کر بولی۔ حنان نے اسے بازو سے کھینچا تو مینال حنان کے سینے سے جا لگی۔ حنان نے دونوں بازو اس کے گرد پھیلا کر بازو کا گھیرا بنا دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو تم ابھی تک وہیں بیٹھی ہوتی۔ تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے، حنان آنکھ دبا کر بولا۔ مینال نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن حنان کی گرفت مضبوط تھی۔ آؤچ میرا ہاتھ! مینال کو درد کا احساس ہوا تو حنان نے اسے چھوڑ دیا۔ اوہ ہو آئی ایم سوری مینال، میرے ذہن میں ہی نہیں رہا۔ مینال جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ دکھاؤ مجھے، حنان اس کے ہاتھ کا جائزہ لینے لگ پڑا۔ حنان سچ میں پریشان ہو چکا تھا۔ مینال مسکرا دی۔ حنان نے مینال کو مسکراتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ حنان آگے بڑھتا، مینال جلدی سے الماری کی طرف بڑھ گئی اور حنان کے کپڑے نکال کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ حنان مسکراتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد نیچے چلا آیا۔ آ کر دادو کے پاس بیٹھ گیا کیونکہ مینال جو وہیں بیٹھی تھی۔ ماہم ایک کپ چائے لا دو پلیز، حنان ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہم اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی، پھر یاد آیا کہ حنان تو چائے پیتا ہی نہیں۔ واپس چلی گئی دوبارہ حنان سے پوچھنے، اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ حنان کیا لاؤں، چائے یا کافی؟ ماہم حنان کے سامنے رکتے ہوئے بولی۔ چائے کہا تھا، لگتا ہے تمہیں کم سنائی دینے لگ پڑا ہے ماہم، حنان مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن تم تو چائے پیتے نہیں ہو نا، اسی لیے میں نے دوبارہ پوچھا، ماہم دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہاں پہلے نہیں پیتا تھا لیکن اب پیتا ہوں، کیونکہ میری بیوی کو پسند ہے، حنان مسکراتے ہوئے مینال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہم جلتی بھنتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اگر اتنا ہی پینے کا شوق ہے تو اپنی بیوی سے کہہ دیتا بنانے کو، میں کیا اس کی ملازمہ ہوں جو مجھے آرڈر دیا اس نے؟ ماہم پہلے ہی غصے میں تھی، اوپر سے ہانی آ گئی جلے پر نمک چھڑکنے۔ دیکھا تم نے ماہم، میں نے کہا تھا نا حنان اب وہ حنان نہیں رہا، کیسے اس نے سب کے سامنے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ میں نے تو تمہیں بہت سمجھایا لیکن تم تو میری بات سمجھی ہی نہیں۔ اب کرتی رہو ملازمہ بن کر اس کے کام اور وہ ملکہ بن کر بیٹھی رہے گی۔ ماہم سوچ میں پڑ گئی لیکن بولی کچھ نہیں۔ ہانی کچن سے باہر نکل گئی۔ ماہم نے چائے لا کر دی تو حنان چائے پینے لگ پڑا۔ حنان نے چائے پی کر کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ حیدر بھی نیچے آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی حنان اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو مروڑ دیے پیچھے کو۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم؟ حنان اسے صبح والی بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ حنان چھوڑ دو مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حیدر بری طرح پھنس چکا تھا۔ سب ان کو دیکھ کر ہنس دیے۔ دیکھو ذرا بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ دونوں کب بڑے ہوں گے، بڑی ماما بولی۔ تو حنان ہنس دیا اور حیدر کو چھوڑ دیا۔ ہم تب بڑے ہوں گے جب حنان پاپا اور میں چاچو بنوں گا، کہہ کر حیدر نے دوڑ لگا دی۔
اور حنان اپنا سر کھجاتا ہوا واپس بیٹھ گیا۔ ابھی حنان بیٹھا ہی تھا کہ حیدر نے پیچھے سے گردن نکالی۔ کیا لڑکیوں کی طرح بلش کر رہے ہو یار؟ حنان مڑا اور حیدر نے پھر سے دوڑ لگا دی۔ باقی سب کا قہقہ بلند ہوا۔ حنان نے مینال کی طرف دیکھا تو مینال مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ حنان بھی مسکرا دیا۔ احسن گھر آیا تو سب کو سامنے دیکھ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ ڈیڈ! احسن جلدی سے اپنے بابا کی طرف بڑھا۔ انہوں نے جوش سے احسن کو گلے لگایا۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ وہ احسن کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولے۔ فٹ اینڈ فائن۔ پھر احسن کی ماں کی طرف بڑھا۔ ان سے مل کر پھر ماہم سے ملا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ ماہم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ماہم بھائی کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ آپ سب نے تو مجھے سرپرائز کر دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا خوش ہوں میں آپ سب کو دیکھ کر۔ تھینک یو سو مچ موم ڈیڈ فار دس پلیزنٹ سرپرائز۔ مجھے بھول گئے آپ؟ حیدر کی آواز پر احسن پلٹا۔ اوہو، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم تو میری جان ہو یار، احسن حیدر کو گلے لگاتے ہوئے بولا۔ آئی مس یو بھائی، حیدر بچوں کی طرح بولا۔ آئی مس یو ٹو میری جان، چلو بیٹھو میں چینج کر کے آتا ہوں، کہہ کر احسن ایک نظر حنان پر ڈالتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گیا۔